امریکی صدر کی طرف سے غزہ میں جنگ ختم کرنے کے اپنے منصوبے کو تاریخ کا عظیم ترین منصوبہ قرار دینے اور پھر اس منصوبے کو مشرق وسطیٰ میں دائمی امن کا ذریعہ قرار دینے کے محض 24 گھنٹوں کے اندر ہی منصوبے پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو منصوبہ دنیا کے سامنے رکھا ہے یہ وہ نہیں کہ جس پہ عرب اور مسلم دنیا نے اتفاق کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ 8 عرب اور مسلم ممالک نے ٹرمپ کے منصوبے کو خیر مقدم تو کیا ہے لیکن مکمل حمایت نہیں کی۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے سب سے پہلے انکشاف ہوا کہ یہ ہمارا مسودہ نہیں کہ جو ہم نے انہیں بھیجا تھا۔ کچھ اہم نکات ہیں کہ جنہیں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ شامل نہ ہوئے تو انہیں شامل کیا جائے گا، اور 8 مسلم ممالک کی طرف سے مشترکہ طور پر پیش کی گئی ترامیم اگر شامل نہ کی گئیں تو امریکہ کا غزہ منصوبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے اٹھائے گئے تحفظات کے ساتھ ہی قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے بھی غزہ امن منصوبے میں کچھ نکات پر وضاحت اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کل جو منصوبہ پیش کیا گیا وہ اصولی نکات پر مبنی ہے کہ جن پر تفصیلی گفتگو اور ان کے عملی طریقہ کار پر بات ہونا ابھی باقی ہے، جبکہ اسرائیلی انخلا پر خاموشی اختیار کرنا ممکن نہیں۔ قطری وزیر اعظم نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دوحہ کو ابھی تک حماس کا اس منصوبے پر جواب موصول نہیں ہوا۔ ہم اب تک حماس کے رد عمل سے واقف نہیں کیونکہ اس کے لیے فلسطینی دھڑوں کے درمیان اتفاق رائے ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے قطر سے معافی پر شیخ محمد کا کہنا ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ ہمارا بنیادی حق تھا کہ جسے تسلیم کیا گیا، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد قطر کی سلامتی کی ضمانت دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکہ نے قطر کو سیکیورٹی گارنٹی دی ہے کہ جس کے لیے ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ قطر پر کسی بھی حملے کو امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ قطر کی سالمیت کے تحفظ کے لیے سفارتی، معاشی اور فوجی اقدامات کیے جائیں گے، اور نیتن نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے صدر ٹرمپ کی جانب سے قطر کو دی جانے والی سیکیورٹی گارنٹی کو کمپنسیشن قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پورے خطے کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر کے قطر سے یہ انپریسیڈنٹڈ سیکیورٹی ارینجمنٹ اور اگریمنٹ کیا ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں موجودگی کے دوران کیا گیا ہے، اور یہ معاہدہ ثابت کرتا ہے کہ قطر عرب ممالک کے مقابلے میں امریکہ پر کس حد تک دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اسی دباؤ کے تحت صدر ٹرمپ نے اپنی موجودگی میں ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کو قطری امیر کو فون کرنے پر مجبور کیا کہ جو یقیناً ایک سیاسی ہیوملیشن سے کم نہیں تھا۔ یہ معاہدہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ سعودی عرب دہائیوں سے امریکہ سے اسی نوعیت کا سیکیورٹی معاہدہ کرنا چاہتا تھا کہ جسے امریکہ بار بار ڈینائی کر رہا تھا۔ یہ سیکیورٹی گارنٹی اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان اور سعودی عرب نے بھی اسی نوعیت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے مسودے میں تبدیلی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ موجودہ معاہدہ اس سے کافی مختلف تھا کہ جس پر پہلے امریکہ اور عرب اور مسلم ممالک متفق ہوئے تھے، اور اس کی وجہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کی مداخلت تھی۔ ایکسیوس کے مطابق اہم رکاوٹ اسرائیلی انخلا کے طریقہ کار اور وقت سے متعلق ترامیم تھی کہ جنہیں نیتن نے وائٹ ہاؤس کے ایلچی سٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ 6 گھنٹے کی ملاقات میں شامل کروایا۔ ان ترامیم کے مطابق اسرائیل کا انخلا حماس کے غیر مسلح ہونے کی پیش رفت سے مشروط ہوگا، اور اسرائیل کو اس پر ویٹو کا حق بھی حاصل ہوگا، حتیٰ کہ اگر تمام شرائط پوری ہو جائیں اور انخلا کے 3 مراحل مکمل ہو جائیں تب بھی اسرائیلی فوجیں ایک سیکیورٹی پیرامیٹر کے اندر رہیں گی، جب تک کہ غزہ کو دہشت گردی کے دوبارہ ابھرنے کے خطرے سے محفوظ نہ سمجھا جائے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی خبر میں کم از کم 3 ایسے نکات کی تفصیل بتائی ہے کہ جن میں نیتن کے کہنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تبدیلی کی۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق نقطہ نمبر 3 میں اسرائیلی فوج کے انخلا سے متعلق ترمیم کی گئی۔ صدر ٹرمپ کا ڈرافٹ جو نیتن کے سامنے رکھا گیا، اس کے نقطہ نمبر 13 میں یہ لکھا تھا کہ کسی بھی جارحانہ فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے اور اس کی تعمیر کو روکا جائے گا، مگر اس نقطے میں نیتن نے یہ ترمیم کروائی کہ تمام فوجی دہشت گردی اور جارحانہ انفراسٹرکچر بشمول سرنگوں اور ہتھیاروں کی تیاری کی سہولیات کو تباہ کر دیا جائے گا اور دوبارہ تعمیر نہیں کیا جائے گا۔
अमरीकी ड्राफ्ट के नुक्ता नंबर 16 में यह कहा गया था कि इजरायली फौजें गजा का इंतजामी कंट्रोल बददरीज ISF USA गारंटर्स के हवाले करेंगी, मगर नेतन्याहू ने इस नुक्ते में तरमीम करवाई कि गजा से इनखला स्टैंडर्ड्स, माइलस्टोन्स और टाइम फ्रेम्स के जो कि गैर मुसल्लह होने पर मुनस्सिर होगा उसके मुताबिक किया जाएगा। अमरीकी ड्राफ्ट में तब्दीली से मुतल्लिक एक्सियोस ने मजीद लिखा है कि अगरचे बज़ाहिर कोई सख्त रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और तुर्किया के हुकाम पसे पर्दा सख्त नाराज थे। कतर ने हता के अमरीकी इंतजामिया को मंसूबा जारी ना करने पर भी कायल करने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट हाउस ने यह मंसूबा फिर भी जारी कर दिया और अरब और मुस्लिम ममालिक पर दबाव डाला कि वो इसकी हमायत करें। नतीजतन 8 मुस्लिम ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें सदर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम किया गया, लेकिन इसकी मुकम्मल हमायत नहीं की गई। ज़राए का हवाला देते हुए एक्सियोस ने लिखा है कि जब पीर वाले दिन सदर ट्रंप अमन मुआहिदे से मुतल्लिक दुनिया को बता रहे थे, ऐन उस वक्त कतरी वजीर आजम और मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ दोहा में हमास रहनुमाओं को वो मुसवदा पेश कर रहे थे कि जिस पर उनके और सदर ट्रंप के दरमियान इत्तफाक हुआ था, ओरिजिनली व्हाट वाज सर्कुलेटेड एंड डिस्कस्ड विद डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि एक तरफ सदर ट्रंप ये वाला नेतन्याहू से मिलने के बाद नया नुकाती एजेंडा अनवील कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो कतरी वजीर आजम शेयर कर रहे थे हमास के रहनुमाओं से। हमास और इजराइल के दरमियान 3 मुफाहमतकार मुल्क कतर, मिस्र और तुर्किया के जो कि हमास, इजराइल और अमेरिका के दरमियान राब्ता कार का भी किरदार अदा कर रहे हैं, वो हमास पर दबाव डाल रहे हैं।